بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 53 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اسے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 54 وہ کیا ہے۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الاعمال بالنیت۔ حدیث نمبر 54 حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ارشاد فرمایا پس جس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے تاکہ وہ اس کو حاصل کرے، اَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، یا جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے تاکہ وہ اس سے نکاح کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ آدمی جو نیت کرتا ہے اسی کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو اس پہ اجر دیا جائے گا، اس پہ نیکیاں دی جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اپنا سارا مال بھی صدقہ کر دے تو اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا، نیکیاں نہیں ملیں گی، بلکہ الٹا وہ جو اس نے دکھاوے کے لیے کیا اس پر اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ مجھے صحیح کہیں تو اس نے اپنا مال صدقہ کیا۔ اور ایک دوسرا شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے چند پیسے خرچ کیے، چند روپے خرچ کیے، اپنا تھوڑا سا مال خرچ کیا، لیکن اس کے پیش نظر جو چیز تھی وہ اللہ کی رضا تھی تاکہ مجھے ثواب ملے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اللہ پاک اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا، نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، اور اس کا مال بھی اللہ پاک بڑھا دے گا، اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی عمل کریں اس میں نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، چاہے نماز پڑھیں، چاہے نوافل پڑھیں، چاہے زکوٰۃ دے رہے ہوں، چاہے صدقہ کر رہے ہوں، حج کر رہے ہوں، یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، اس میں پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے، نیکیاں بھی ملیں، اور اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے۔ یہ حدیث نمبر 54 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 55 وہ کیا ہے۔ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقۃ۔ حدیث نمبر 55 حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں پر کچھ خرچ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ چیز بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ آدمی جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اگر اس میں بھی نیت ٹھیک کر لے، اس میں بھی نیت ثواب کی کر لے تو اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی آدمی کے لیے ایک صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے، ہمیشہ اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کی رضا حاصل کرنی ہے، ہمیں اس مالک کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، ہمیں اس مالک کی بارگاہ میں سر بلند ہونا ہے، ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرنا بلکہ اس مالک کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا ہے جو مالک ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 55 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 56 وہ کیا ہے۔
عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا۔ حدیث نمبر 56 حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو چیز بھی تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے، وہ کوئی بھی چیز ہو، تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اس پر تمہیں اجر عطا کیا جائے گا۔ اور آگے حضور نے فرمایا حتی ما تجعل فی فم امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھو گے اللہ پاک اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو لقمہ کھلائے، تو اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا پیش نظر رکھنی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے لگے تو اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اپنے بچوں پر خرچ کرنے لگے، اپنی بیوی پر، اپنے والدین پر، اپنے بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، جس کسی کو بھی اپنا مال دینے لگے یا کوئی بھی نیکی کرنے لگے تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، تو اللہ پاک ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔